بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى في موضع آخر سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ محترم معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ پر بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کڑی کی آج 15ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، بات چل رہی ہے اس جنگ کی جس میں ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کیا گیا، جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اتنی گریہ گزاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ آپ کے کندھے سے چادر بار بار گرتی جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو اٹھاتے ہیں، آپ کے کندھے پہ رکھتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر مت کریں، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے، ایک جھپکی آتی ہے۔ اس غنودگی کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے صدیق اکبر، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی مدد آ چکی ہے۔ وہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام گرد و غبار سے اٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ زرہ پہن کر نکلتے ہیں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مسلمانوں کی خوشخبری کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ایک مٹھی مٹی، کنکریلی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور کفار کی طرف، لشکر جرار کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں شاہت الوجوہ، اور وہ مٹی پھینک دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں،
یہ ایک مٹھی مٹی ایسی نہیں تھی جو کسی بھی کافر کے چہرے پر، پیشانی پر، اس کے آنکھ پر جا کر نہ لگی ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی تو اللہ نے پھینکی تھی جس نے کافروں کو اندھا کر دیا، جس نے کافروں کو مدہوش کر دیا، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو ابھارتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور جوابی حملے کا حکم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں شدو، چڑھ دوڑو، فوالذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یقاتل اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت افزائی کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کہتے ہیں چڑھ دوڑو، اور اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج کے دن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جنگ کرے، لڑائی لڑے اور وہ جنت میں نہ چلا جائے، لیکن 4 شرطیں ہیں۔ میدان بدر ہے، بدر کا میدان ہے، سامنے مقابلے میں کفار کی لشکر جرار ہے، اس کے مقابلے میں مٹھی بھر جماعت ہے، جان دینے کے لیے آئے ہیں، اس کے باوجود یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے 4 شرائط ہیں، یہاں بھی کہا صابرن، جو یہاں آیا ہے اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے بڑا لالچی رہنا چاہیے۔ ہمیشہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اگر بندوں کے سامنے ہو تو ذلت اور رسوائی سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، اللہ کے سامنے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے مانگنا، اگر بندوں سے کوئی شخص مانگے تو اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے سامنے جو جتنا بڑا منگن بن جائے، جتنا بڑا مانگنے والا بن جائے، وہ اتنا ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک عزیز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لالچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتسباً، اس کو لالچی ہونا پڑے گا، اس کے دل میں لالچ ہونی چاہیے کہ وہ لڑ رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی شامل ہو، لالچی ہو۔ اگر لالچ نہیں ہے دل میں اللہ کی خوشنودی کی تو کوئی فائدہ نہیں۔ محتسباً، یہ لالچ اگر انسانوں کے سامنے کرے تو اس سے بڑی رسوائی کوئی چیز نہیں، لیکن یہی لالچ اگر اللہ رب العالمین سے کی جائے، ہر وقت بندہ انسان کو، ایک مسلمان کو اگر چائے پلاتا ہے اور اس میں بھی لالچ کرے کہ اللہ رب العالمین میں اس بندے کو چائے پلا رہا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا بدلہ تو دے، اس بندے کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، اس کا پیٹ بھر رہا ہوں، تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اس بندے سے میں مسکرا کر بات کر رہا ہوں، بوجہ طلیق، حساس بشاش چہرے سے اس سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا بھی بدلہ چاہیے۔ لالچی ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ محتسباً، وہ لالچی ہو، ثواب کی نیت ہو، ثواب کی آرزو ہو اس کے اندر۔ مقبلاً، حملہ کرنے والا ہو، غیر مدبرین، پیٹھ پھیرنے والا نہ ہو۔ یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ الا ادخلہ اللہ الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اے صحابہ دوڑو، اٹھو، بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔
ایک صحابی ہیں لالچی صحابی ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امید لگا کے رہنے والے صحابی ہیں، عمیر بن حمام۔ فیقول عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنت ارضها السماوات والارض یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمیر، ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ قال بخن بخن، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا بہت خوب بہت خوب۔ یہ ہے لالچ کی انتہا، یہ ہے اللہ رب العالمین سے امید کی انتہا، یہ ہے اللہ رب العالمین سے آرزو کی انتہا۔ کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملك عن قولك بخن بخن، کہ اے عمیر کس بات نے تمہیں ابھارا، کس بات کی وجہ سے تم اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے بخن بخن بخن، بہت خوب بہت خوب، کیوں تم نے کہا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں نے سنا کہ جنت، اتنی بڑی جنت ملنے والی ہے مومنوں کی کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، رجاءت ان اکون من اہلھا، بس اسی لالچ کی وجہ سے میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ شاید کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فقال فإنك من اہلھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمیر تمہاری یہ لالچ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، تم انہی لوگوں میں سے ہو، جاؤ جنت کی بشارت، جنگ بدر کے میدان میں بشارت جنت تم کو مل رہی ہے، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِّن قَرْنِي، ان کے جیب میں پاکٹ میں کچھ کھجور رکھے تھے کھانے کے لیے، کہتے ہیں اس کو فَأَخْرَجْتُ، میں نے اس کو نکالا، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، اس کو کھانے لگے۔ دل میں خیال آتا ہے، دماغ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اے عمیر تو یہ کھجور کھا رہا ہے، یہ تو کھجور کھانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، جب تک کھجور کھانے کے وقت تک اگر تو زندہ رہا فَإِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، یہ تو لمبی مدت ہو جائے گی، کھجور کھانے کا وقت لمبی مدت ہو جائے گی، اور اتنا دور جنت سے، اتنا ٹائم جنت سے دور رہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں فرما، اس نے کھجور کی ٹوکری پھینک دی، کھجور کی جو سامان رکھا تھا اس کو پھینک دیا، اور فقاتلہم حتی قتلا، اور میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، ثواب کی لالچ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی لالچ، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی لالچ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ مشہور صحابیہ افرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ام الشہداء ہے، دونوں بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان دونوں بیٹوں کا ذکر آئے گا۔ ایک ہیں عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افرا کے بیٹے ہیں، آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بدر کا مقام ہے، آپ مجھے ایک چیز بتلا دیجئے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر بندے کے کس اعمال سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے کس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عوف، جب بندہ خالی جسم بغیر زرہ پہنے ہوئے دشمنوں کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دے، دشمنوں کو قتل کرنے لگے، اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتا ہے رب العالمین۔ کہتے ہیں اپنا زرہ انہوں نے نکال کر پھینک دیا اور اتنی جمع مردی سے لڑے کہ وہ شہید ہو گئے اسی جگہ پہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی چاہت، ان کے حوصلے کی بات ہے۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی
کہ اللہ اپنی مدد کو نازل کر۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر دیا، ایک ایک فرشتے آنے لگے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کس کے بیٹے؟ ابو جہل، اس قوم کے فرعون کا بیٹا اکرمہ، جو اس وقت مشرکوں کے ساتھ ہیں، جو اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ میں لڑ رہے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جنگ بدر میں جب ہم لڑائی لڑ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے سر کٹ کے گر رہے ہیں، کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، ہاتھ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، کاٹنے والا مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ایک مشرک کو دوڑا رہے ہیں، مشرک کو دوڑا رہے ہیں، ان کے کان میں اس کو مارنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کوڑے سے ان کو مار رہا ہے، اس مشرک کو کوڑے سے کوئی مار رہا ہے، اور یہ آواز آ رہی ہے، ہیزوم آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ۔ جب تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے، اس کے جسم پر، اس کے منہ پر، اس کے پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہیں۔ جا کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی مدد ہے، تیسرے آسمان کے فرشتے، اور فرشتے کا گھوڑے کا نام ہیزوم تھا جو کہہ رہا تھا آگے بڑھ آگے بڑھ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرکوں کے ساتھ ہیں، جب قید کر کے لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس، ایک انصاری صحابی ان کو قید کر کے لایا، باندھ کر کے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جس آدمی نے پکڑا تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، مجھے جس آدمی نے پکڑا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبرو تھا۔ انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول انہیں میں نے پکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، تم نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک بزرگ فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد کی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے جب فرشتوں نے حملہ بولا، فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کی، تو آپ کو یاد ہوگا شیطان کا واقعہ جو سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی کی شکل میں اس وقت آیا تھا جب مکہ والے بدر کی طرف آنے سے انکار کرنے لگے تھے کہ اب نہیں جائیں گے ہم، کیونکہ بنو کنانہ کے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس وقت انہی قبیلے کا ایک آدمی بن کر آیا تھا سراقہ بن مالک۔ شیطان نے شکل اختیار کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گا جب تک کہ تم مسلمانوں کو نیست و نابود نہیں کر دیتے۔ وہ شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا ہے، شیطان کہنے لگا کہ اب میں یہاں نہیں ٹکنے والا ہوں، میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ حارث بن ہشام جو ابو جہل بن ہشام کا بھائی، لیکن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، شیطان کو، سراقہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ شیطان نے ان کے سینے پہ ایک ایسا تھپڑ مارا کہ حارث گر پڑے اور وہ بھاگ گیا کہتے ہوئے کہ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب ففر فالقى نفسه في البحر، کہتے ہوئے بھاگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے وہ قوت نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ کہتا ہوا بھاگا اور سمندر میں جا کے کود پڑا۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان نے بھی یہاں پر ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر ابو جہل نے مشرکوں کو، لشکر قریش کو ابھارنا شروع کیا کہ دیکھو تمہاری ہمت جواب نہیں دینی چاہیے، تمہاری ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، سراقہ کی بے رخی کو مت دیکھو۔ سراقہ نے پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سازباز کر رکھی تھی اس کو مت دیکھو، اس کی بے وفائی کو مت دیکھو. تمہیں عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی تمہارے اوپر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی جلد بازی سے کام لیا. اس لیے آگے بڑھو اور مسلمانوں کا قلعہ کما تمام کر دو. میرے محترم بھائیوں، ادھر یہ پلان بنا رہا تھا، ادھر 2 انصار بچوں کے ہاتھوں اس کی موت لکھی جا چکی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ بدر کے دن میں نے جب اچانک مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں ایک بچہ کھڑا ہے، میرے بائیں ایک نوجوان کھڑا ہے. دائیں والا کہتا ہے کہ یا امو اتعرف ابا جہل. دائیں والا کہتا ہے اپنے بائیں والے بھائی سے پوشیدہ ہو کر تاکہ وہ سن نہ لے میری بات کو. کہتا ہے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما بحاجتک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے تم کیا کرو گے ابو جہل کو جان کر؟ تم کیوں ابو جہل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ قال اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہے چچا جان، میں نے سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بد زبانی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی 1-2 دن کی خبر، تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی، جنہوں نے اللہ کے رسول پر الزامات لگائے، جس نے اسلام کو اپاہج کہا تھا، آج اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا کہ تمام ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اپاہج ہو گئی ہے، زندگی بھر مفلوج رہے گی، اٹھ نہیں سکتی ہے. بچے نے کہا کہ اے اللہ، اے چچا، میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. واللہ لئن رأیتہ، اگر میں نے دیکھ لیا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے سامنے آ گیا، لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا، میرے سامنے آ گیا، تو میرا وجود اس کے وجود سے، میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی جا چکی ہے وہ مر جائے. کہتے ہیں یہی بات دوسرے نے اپنے دوسرے بھائی سے چھپا کر پوچھا. میں نے اس سے بھی پوچھا، میں حیران ہو گیا کہ ان دونوں کے جذبوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دونوں نوجوان ہیں اور جذبے کیا رکھتے ہیں. اتنے میں ابو جہل لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کی حفاظت، سیفٹی اور سیکیورٹی کے بیچ میں نظر آیا. میں نے اشارہ کر دیا، وہ دیکھو تمہارا شکار جا رہا ہے. میرا کہنا تھا کہ دونوں شیر کی طرح جھپٹے اور اس کا کام تمام کر دیا. میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن حارث، جو افرا کے بیٹے تھے. ام الشہداء افرا کے بیٹے تھے. ان کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ بن عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میں دشمنوں کے بیچ میں لگا تھا، میں اس کے چکر میں لگا تھا کہ ابو جہل نظر آ جائے. میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے کہ ابو الحکم کو اپنے حفاظت میں رکھو، اس کے چاروں طرف سے لوگوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور ابو الحکم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کہتے میں نے سنا، میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، موقع ملتے ہی میں ٹوٹ پڑا اس پر، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا، میں نے اس کے پیر کو کاٹا، وہ گر گیا. میرا دوسرا بھائی آیا اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا. کہتے ہیں جب میں نے اس پر حملہ کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ موجود تھا. اکرمہ نے میرے ہاتھ پہ حملہ کیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، میرا ہاتھ بازو سے کٹ گیا، صرف چمڑا سے چمڑا لگا ہوا تھا میرے ہاتھ میں، چمڑے سے لٹک رہا تھا میرا ہاتھ. میں نے اسی طرح سے پورا دن لڑائی کیا. جب آخر میں وہ ہاتھ مجھے تکلیف دینے لگا، اذیت دینے لگا،
تو میں نے اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ دیا، ہاتھ کو اپنے سے الگ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ رکھا دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ معاذ بن عمرو بن جموح دور عثمان تک زندہ رہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جذبہ صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابو جہل کو میں نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں اپنے تلوار پوچھ چکے ہو؟ کہا نہیں، کہا اپنی تلوار دکھاؤ۔ دونوں تلوار لائے، ابو جہل کا خون دونوں کی تلوار پہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بل کلاہما، بلکہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور جب جنگ ختم ہو رہی تھی، آپ نے مسلمانوں کے درمیان اعلان کیا کہ جاؤ ابو جہل کو دیکھو کہاں پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام دوڑ پڑے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں ابو جہل کے پاس۔ سانس چل رہی تھی، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ کہتے ہیں میں پہنچتے ہی اس کے گردن پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا، داڑھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کا گلا کاٹنے ہی والا تھا۔ اور کہتا ہے وہ اے کاش مجھے کسانوں نے نہیں مارا ہوتا، مجھے اپنوں نے مارا ہوتا۔ مدینہ والوں کو کسان کہتا تھا۔ کہتا ہے اے کاش مجھے کسانوں نے نہ مارا ہوتا، کسانوں نے نہ قتل کیا ہوتا۔ کہتا ہے لمن الدائرہ اليوم، آج فتح کس کی ہوئی؟ کیا مجھ سے بھی رتبے میں، طاقت میں، مجھ سے بھی عہدے میں کوئی بڑا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ للہ ورسولہ، آج فتح اللہ کی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ بکری کے چرواہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کہا وہ بکریوں کے چرواہے، تیری آواز بہت اونچی ہو چکی ہے، آج تو جانتا نہیں کہ میں ویسے ہی جس طرح سے عظمت والا تھا آج بھی عظمت والا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنے میں نے اس کی گردن کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے پاس اور کہا ھذا فرعون من امتی، یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے جب ابو جہل قتل ہوتا ہے، ابو جہل کا قلعہ قمع ہوتا ہے، میرے بھائیوں یہ جنگ ایک توحید اور شرک کے درمیان تھی، یہ جنگ حق و باطل کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، بیٹا باپ سے لڑ رہا تھا، چچا بھتیجے سے لڑ رہا تھا، خاندان والے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ دیکھو بنی ہاشم کا کوئی شخص اگر مل جائے تمہیں تو اسے قتل نہیں کرتا، اسے قتل مت کرنا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابو البختری اگر تمہارے سامنے آ جائے اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی ہمیں مکہ میں تکلیف نہیں دیا کرتا تھا، اس نے بھی ہمیں مکہ میں تکلیف نہیں دیا، لوگ تکلیف دیتے تھے اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شعبہ بنی طالب میں کا جو صحیفہ تھا، جو 3 سال کا بائیکاٹ تھا، اس صحیفے کو پھاڑنے والا بھی ابو البختری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو البختری مل جائے تو اسے قتل مت کرنا، میرے چچا عباس بن عبد المطلب مل جائیں ان کو بھی قتل مت کرنا، وہ بھی مجبوراً لائے گئے ہیں۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تماچا مارا تھا۔ میرے بھائیوں، اتنا سننا تھا کہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انقتل آباءنا واخواننا وابناءنا وعشیرتنا ونترك العباس واللہ لئن رأیتہ لألحمنہ بالسیف۔ کہتے ہیں
کیا ہم اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو قتل کریں اور عباس ملے تو اس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم اگر عباس نظر آ گئے تو میں اپنی تلوار اس کے اندر پیوست کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا حفص ایضرب وجہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے ابو حفص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کنیت سے پکارا تھا۔ ابو حفص کہا تھا، کہا اے ابو حفص، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا چہرہ لوگوں کے سامنے مارا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد نافق، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میرے بھائیوں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا قلق، مجھے اس بات کا خدشہ ہمیشہ لگا رہا جب تک زندہ رہا کہ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ کہتے ہیں کہ میری امید یہی تھی، میں یہی چاہتا تھا کہ اے اللہ مجھے اس کا کفارے کے طور پر مجھے شہادت نصیب کرے۔ میرے بھائیوں، یہ زندہ رہے اور جنگ امامہ میں، غزوہ امامہ میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑی جنگ لڑی تھی مرتدین کے خلاف، مسیلمہ بن کذاب کے خلاف، اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کو لے کر ہمیں اپنے نظریات کو ظاہر کرنے کی، ہمیں اپنے نظریات کو بیان کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آج دیکھتے ہوں گے آپ یوٹیوب اور چینلوں پر جو انجینئرز اور فلاں کے نام پہ مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں علی اور معاویہ کے لڑائی کے درمیان ہوتا تو میں علی کی طرف سے معاویہ کے لیے تلوار اٹھا لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ 30 یا 40 لوگوں نے ان دونوں جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور بقیہ سب خاموش بیٹھے تھے کہ ان کا مسئلہ ہے اب ہونے دو۔ میرے محترم بھائیوں، جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام جو ہے ابو جہل کا بھائی، بعد میں سب مسلمان ہوتے ہیں، سب کو صحابہ کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، سب کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ ہمیں کسی کے لیے اپنے نظریات کو بیان کرنے کی، اپنے اوپینین کو بیان کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابو البختری کو میں ایک بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا قتل کرنے سے۔ حضرت مجزر بن زیاد بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں بختری کو دیکھا، میں نے کہا اے بختری، ابو البختری، میں تجھے قتل نہیں کرنے والا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا، کہتا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں قتل کرو گے تو میرے دوست کو، کہا اللہ کی قسم میں اسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو البختری نے کہا پھر میں بھی اسی کے ساتھ مرنا پسند کروں گا، تمہارا قیدی بننا پسند نہیں کروں گا۔ مجھے مکہ کے عورتوں کے تانے پسند نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مکہ کی عورتیں مجھے تانا دیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ابو البختری کو بھی قتل کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا پیش ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں یہاں سے آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملیک کریم بر الرؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کو سمجھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے رب العالمین اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی اچھی صورت پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بچوں کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔